بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ عنکبوت آیات 1 تا 30 دورہ قرآن کے سلسلے میں مختصر پیغامات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے، سورہ روم کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 29 اور نزول میں اس کا نمبر 85 ہے۔ یہ صورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں اسی زمانہ کے حالات جھلکتے نظر آتے ہیں۔ اس سورہ کے نزول کے زمانہ میں مسلمان مکہ کے اندر انتہائی ظلم و ستم اور مصیبتوں میں مبتلا تھے، اور کفار مکہ کی مخالفتیں انتہائی زور اور شور سے جاری تھیں۔ ان حالات میں سورہ العنکبوت کا نزول ہوا، جس میں صادق الایمان مومنوں کو حوصلہ دلایا گیا، ان میں عزم و ہمت اور استقلال پیدا کی گئی، ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلائی گئی، کفار مکہ کو سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو دشمنان حق ہر زمانہ میں دیتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا جو بعض نوجوان مسلمانوں کو اس وقت درپیش پیش آ رہے تھے، کہ ان کے والدین ان سے کہہ رہے تھے کہ قرآن میں تو ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہماری بات مان لو اور اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ تم خود اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اسی طرح بعض لوگ نو مسلموں سے کہتے تھے کہ تم اس پیغمبر سے الگ ہو جاؤ، عذاب اور گناہ ہمارے ذمہ ہو گیا۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے حضرت سعد کے ایمان لانے پر کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا، اور قرآن میں ماں کے احترام کا حوالہ دیا تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارا دین ہی تمہیں ماں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر جو پورا ماجرا بیان کیا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ آیات حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کی ماں، اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے کہ کسی اور کے کہنے پر بات آدمی ایسا کرے، کیونکہ سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، ان کی بات بھی قبول نہیں کرنی آپ نے۔ شرک، اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو کسی اور کا کیا بات پھر قبول کرنی ہے۔
اسی طرح بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب و ثواب ہماری گردن پر، تم ہمارا کہنا مانو اور اس شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جاؤ۔ اگر اللہ تمہیں پکڑے گا تو ہم خود آگے بڑھ کر کہہ دیں گے کہ ان کے بیچاروں کا کچھ قصور نہیں ہے، ان کو ہم نے ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ انبیاء کی جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں چند ایک وضاحتیں، جیسے کہ پچھلے انبیاء کو دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزریں اور کتنی کتنی مدت ان کو ستایا گیا، اور پھر آخر کار اللہ کی مدد آئی۔ تم بھی گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا یہ دور گزرنا ضروری ہے۔ کفار مکہ کو بھی ان قصوں میں متنبع کیا گیا کہ اگر پکڑ میں دیر ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے نشانات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو، آخر کار ان کی شامت آ کر ہی رہی اور وہ پیغمبروں کی مدد ہو کر ہی رہی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ظلم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں اللہ کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ واضح و نصیحت بھی ہے، توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کے دلائل بھی موجود ہیں۔ شرک کو جڑ سے کاٹ بھی دیا گیا ہے یہاں، اور یہ بیان بھی ہے کہ آثار کائنات سب اس تعلیم کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی چند آیات کے حوالے سے مختلف پیغامات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور چنانچہ فرمایا آخری آیات میں کہ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔